کہ عوام دی اصلاح دا صرف ایک ذریعہ ہے جیڑا ذریعہ حضور دے خلفاء نبی پاک دے خلیفیاں نے اپنایا سی وہی ذریعہ اپنایا جائے گا تے دنیا عوام مخلوق خدا دی اتحاد اور امن سکون رہے گی، عزت آبرو رہے گی، دین دوتے چلے گی، ورنہ دین تے نہیں رہ سکتی، عمل نہیں کر سکتی، غیرت ایمان اپنا نہیں بچا سکتی، دونوں جہان اپنے برباد کر بیٹھے گی۔ کدو جدو بادشاہ صحابہ کرام دا راہ چھڈ دے، خلیفہ نبی پاک دے خلیفہ دا راہ چھڈ دے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک بول ہے، ایک جملہ ہے، آپ نے خطبے سے ارشاد فرمایا سی ان ھذا الامر لا يصلح آخرہ الا بما صلح به اولہ ولا يحتملہ الا افضلکم مقدرہ واملککم لنفسہ۔ فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا بلیو سادہ دین اور سڈیا حکومت یہ اسی ذریعے نال ہی صحیح رہ سکدیاں نے اور ترقی کر سکدیاں نے جس ذریعے نال پچھلے سڈے اگلے یعنی سڈے صحابہ کرام نے حضور دے خلیفے نے جس ذریعے نال جس طریقے نال جس روش نال دنیا دی اصلاح کیتی اور حکومتوں نے ترقی کیتی، مسلمانوں صرف اندر نال ہی ترقی کر سکنی ہے، ہور کسی طریقے نال ترقی۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان علی شان ہے، اس شک نہیں ہو سکتا۔ آپ جو بیان فرما دیتا برحق اور اساتے مشاہدے اور تجربے کر کے دیکھ بیٹھے ہیں کہ باقی حضور دی امت جنی اگے آئے گی ساری دی ساری اونا چیر اچھائی دے رستے تے نہیں پا سکنا، ترقی نہیں کر سکنی، امن حاصل نہیں کر سکنا، عروج حاصل نہیں کر سکنا جنہ چیر انہاں دے بادشاہ وہی رستہ اختیار نہ کرن جڑا حضور دے خلیفہ اختیار کرتا ہے۔ اس واسطے امام زینی دہلان مکی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ولا یکون الزہد من العامت الا بعد زہد الخاصہ۔ فرمایا عام لوگ عوام الناس اونا چیر زاہد نہیں بنتے، اونا چیر دنیا نہیں چھڑتے، دل دے وچوں دنیا دی حب نہیں کڈتے جنہ چیر بادشاہ نہ کڈن، قاضی نہ کڈن، حاکم نہ کڈن، علماء نہ کڈن۔ خواص انہوں آخیا جاتا ہے، خاص طبقہ لوگوں میں انہوں شمار کیتا جاتا ہے، عالماں ججاں عمراء وزراء بادشاہ انہوں خاص سمجھا جاتا ہے۔ فرمایا جنہ چر یہ سدھے نہ ہون عوام سدھی، یہ زاہد نہ ہون عوام زاہد نہیں ہوتی، یہ نیک نہ ہون عوام نیک نہیں ہوتی۔ یہ تو ایسا کل ہے چکی دا کہ جنہیں پڑ سارے نے اس کل دے آس پاس ہی گھومنا ہے، تو جے کل ٹیڑھا ہو جائے تو پڑ کبھی سیدھا نہیں رہ سکتا۔ آپ فرماتے ہیں لأن اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے عادت جاری کر دیتی ہے بندیاں میں ان یکون الناس علی دین ملوک، کہ لوگ بادشاہ کے دین دے ہی ٹرتے ہوں۔ فہذا هو السبب فی عدم اتحاد المسلمین و اتفاق کلمتہم۔ فرمایا بادشاہاں دا دنیا دا حریص بیت المال دے اندر شرع شریف دا کوئی لحاظ نہ رکھنا اور حضور دی شریعت مبارکہ دے خلاف چلنا، یہ ہوئی سبب فرمایا لوکاں دے آپس دے اندر فرقے بنن دا، لڑائیاں جھگڑیاں دا، فسادات دا، اختلافات دا۔ جیویں جیویں بادشاہ زاہد ہوئے، شریعت مطالعہ دا پابند ہوئے، ہر حق بندیاں دا بھی پچھاندہ ہوئے تے رب دا بھی
پچھاڑتا ہوگی تو فرمایا اختلاف نہیں پہنتے اتحاد رہتے کی رہتے ہیں. اور فرمایا کافر جڑے مسلمانوں تے غالب ہوتے ہیں نا وہ مسلمان دنیا جدو رغبت کرتے ہیں نا جدو مسلمان دنیا دے ہو جاندے نے تے گناہوں میں بڑھ جاندے نے دنیا حاصل کرنے کی خاطر نہیں جاندے بھی کی کرنے کی نہیں تاکہ بہتا مال سارے کو کٹھا ہوگا. فرمایا جب یہ صورت حال عوام الناس مسلمانوں میں بنے نا تو بادشاہوں میں بنے پھر کافر غالب ہو جاتے ہیں. اور کافر مغلوب کدو ہوتا ہے مسلمانوں تو پہنتا کدو ہے کافر اس لیے ٹہ پہ جس مسلمان گناہ چھڈ دیں دنیا دی حب نکل جائے گناہ آپ ہی چھٹ جاتے ہیں. ایمان لگتا تو اللہ شریک دی قسم کا اٹھا کے کہنا دنیا دی محبت دلوں نکل جائے گناہوں چھٹی ہو جاتی فتنیاں چھٹی ہو جاتی لڑائیاں چھٹی ہو جاتی. دنیا سمجھو دنیا جڑی ہے یہ ہے ہڈی مردار دی جڑے طالب دنیا لوگ اسی ہو جانے کتے دے بادشاہ بھی کتے تے عوام بھی کتے تے سارے پھر اسا پیا لڑیا. یہ وجہ ہے جس پیر دے آستانے تے دنیا مر گئی ہے نا انہوں نے دنیا کی حب پائی گئی ہے وہ پیران دے آستانے تے لڑائیاں ہو کے آستانے برباد ہو گئے. جی کسی مولوی دے گھر مر گئی ہے تو ان کا گھر برباد ہو گیا. حضور دے خلیفے نبی پاک سرکار دے یار جنہیں حضور دے طریقے دے مطابق زندگی گزاری اور بادشاہی چلائی ہے انہوں دے زمانے دے اندر لوکی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت تے رہ کے آپس دے اندر محبت پیار نال رہے اور فتنے فساد اگر ہوندے سن تے کل عدم اگر ہوئے تو دیر پا نہ رہ سکے چند دن واسطے تو اٹھیا تے ختم ہو گیا. تاہم انہاں لوکاں دے اندر جیڑا امن غیرت ایمان اور دین دی پہچان سی آپس اتحاد سی اختلاف نہیں سی وہ برکت سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے چلن والے خلیفیاں نے. یہ تمہیدی کلمات ذہن چ رکھ لو. بادشاہ دا حق یہ بنتا ہے بیت المال خزانہ عوام الناس دا حق کے وہ صرف اور صرف اپنی ضرورت اور وہ بھی ایک ادنا جہ بندے وانگوں پوری کرے اور باقی شرع دے مطابق انہوں تقسیم کرے اپنی مرضی نال تقسیم نہ کرے. اپنا دھیان بادشاہ دا آخرت وال ہوے دین وال ہوے اپنی قبر وال ہوے جہے پاسے ایسا جانا ہے اس جہان مسافر بن کے آئے ہیں چند دنوں دے جدو بادشاہ کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاوے عوام الناس اپنے آپ ہی سدھی ہونی. بادشاہ کرکٹ والے گڈی دی چابی دے قوم دا بچہ کرکٹ تے لگ پہ ویک دو تھی. بادشاہ جڑی شاید کی سرپرستی کرے گا عوام اسی پاسے تر پائے گی. بادشاہ فلم والوں بجٹ دینا ہے عوام الناس فلم والے عوام زور لاندی ہے منڈا بھی فلمیں جاوے کڑی بھی فلمیں جاوے. یہ کوشش ہوتی ہے کیوں اس واسطے بادشاہ لینے پائے الناس والا دین ملوک لوگ بادشاہ کے دین پہ ہوں. بادشاہ آتا ہے بھی داڑھی جڑی ہے نہیں ہونی چاہیے عوام آتی ہے داڑھی نہیں ہونی چاہیے. یہ فتنہ فساد ہو گھر دے کے بادشاہ تارے کے دنیا ہوئے طالب مولا ہوئے حق دا طلبگار ہوئے دین حق دا حامی ہوئے عوام دا خیر خواہ ہوئے تو سمجھ لو اختلافات مک جان گے فسادات مک جان گے تو لوگ سارے سیدھے راہ پہ جے بادشاہ پٹھا ڈنگا ہوئے تو پھر کسی بھی سیدھا ہونا. جی تھی آخو کوئی لکھاں کروڑوں میں ایک بندہ ہو جائے تو بھائیا وہ تو پھر نظام خدا بندی ہے کائنات کے اندر ہونا ایک فرق رہنا ضرور ہے. کائنات قائم رکھنے واسطے اللہ سونا اس طرح کرتا ہے. لو جناب ہوں میں بادشاہ واسطے تو سڈے لیے بہترین نمونہ نبی پاک دے 4 یار میں خود حضور دی ذات بادشاہ بنے. آپ بادشاہ سن آپ اللہ نے ظاہری بادشاہی بھی دیتی سی تو باطنی بادشاہی بھی
ان تو ساری خدائی حضور دے ملک دے اندر ہے، لیکن رب نے ظاہری بادشاہی سلطنت بھی آپ کو سپرد کی سی. دونوں بادشاہیاں رب دے حبیب نو ملیاں نے. اس واسطے رب العالمین قرآن ارشاد فرماؤں میرے پاک نبی دعا منگی اور کی تھی وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. سونے پاک نبی دعا منگی یا اللہ سلطان نصیر بادشاہی میری مددگار بنا دے. اس واسطے مدینہ المنورہ کے اندر کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہی کی تھی. ظاہری بادشاہی، باطنی بادشاہی، ہر طرح کی بادشاہی نبی پاک نے عطا کی گئی. اور کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اپنی امت نو جناب والا سیدھے راہ تے رکھن کی خاطر سرکار نے کیویں دنیا کے اندر بادشاہی ظاہری کیویں رکھی ہے، اپنی سیرت کیویں رکھی ہے، دنیا تو اپنا کنا حصہ رکھا ہے. قربان جائیے اتنے ذرا غور فرمانا ہونا آپ کنے بڑے زاہد سن، کنے بڑے تارے تو دنیا سن. آپ دے کول جناب والا خزانے فتوحات بڑیاں ہوئی، فتوحات مال غنیمت آنے شروع ہو گئے. سرکار دے کول بڑا بڑا دولت مال سرمایا آیا قدمہ مبارکاں دے اندر. ہاں جی ہزاراں اونٹ آندے رہے، لیکن کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار نے کی کیتا اتنے رویہ قاعدہ رکھا. آپ نے کیونکہ آپ کو پتا سی میں جناب بادشاہاں دی حیثیت بھی نال رکھنا وا، میں رسول اللہ دی حیثیت بھی نال رکھنا وا، میں باطنی حکومت ظاہری حکومت ساری حکومتاں میرے ہاتھ دے اندر نے. سرکار اس واسطے جناب آپ جانتے سن کہ جناب جڑے پاسے میں جانا ہے میری امت اسی پاسے جاوے گی، میرے پیچھے چلن والے ادھر ہی جان گے. بادشاہاں دے جناب دین دے تو چلیا جاتا ہے. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دنیا دی محبت دل اندر ایک ذرہ نہیں رکھی، دنیا تو اتنا نفرت کر دیں گے. سن غور فرماؤ جناب والا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار آپ نے اپنے گھر مبارک دے جناب والا مکان میں عمارتاں سرکار دیاں کیویں سن. آپ دی عمارت بالکل سیدھی سادی جناب سر مبارک دے نال آپ دی چھت مبارک لگدی سی، چھڑیاں دی چھت ہوندی سی آپ سرکار دی چھڑیاں دی چھت ہوندی سی. اور جناب والا آپ نے کبھی جب کھانا کھانے دے اندر کئی دن جناب آپ نے کنک دی روٹی نہیں کھادی، مہینہ توا نہیں چڑھیا سرکار دے گھر مبارک دے اندر. کئی بار کئی دن جناب خالی کھجوراں دے گزارا رکھیا ہے، خالی پانی دے تو گزارا سرکار نے رکھیا ہے. لیکن مت سمجھنا آپ دے کول کوئی شے نہیں سی کھان واسطے، نہ ادھر تو جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول فرشتے آن کے عرض کرتے رہے یا رسول اللہ سانو رب نے حکم فرمایا، سانو رب نے حکم فرمایا اشارہ فرماؤ تو اسی سونے چاندی دے پہاڑ بنا دینے. حضور نے فرمایا نہیں میں سونے چاندی دے پہاڑ نہیں چاہیے. حضور نے فرمایا میں تو رب دے بندہ بن کے جناب عام بندیاں وچوں بندہ بن کے تو میں زندگی گزارنا چاہنا وا. بڑا غور فرمایا انتہائی سادگی دی زندگی سرکار نے گزاری. آپ نے کبھی ایک گٹھ بھی اپنی روٹی مبارک جدوں جناب کوئی شے تناول فرمائیے زمین تو ایک گٹھ اتنے نہیں رکھی، ہمیشہ زمین پہ رکھ کے کھادا ہے. ابھی تھلے دسترخوان وچ جاندا ہے جو چنگور رکھ دیتی جاندی سی آپ کھانا مبارک وہ اندر تناول فرماندے سن. کبھی ٹیبل حضور دے نہیں لائے گئے، کبھی جناب والا میزاں نہیں وچھائیاں گئیاں کیونکہ متکبرین لوکاں دیاں چالاں نہیں. تکبر والے لوگ روٹی اچھی رکھ کے کھاندے نے، آجی والے لوگ کھانا تھلے رکھ کے کھاندے نے. ادھر ویخ اللہ دیا بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تین دن آپ نے کھانا جناب کھانا تو معمولی جا کھانا، لیکن کیوں ایثارن علی نفسہ لا فقرا ولا بخلا. حضور نے جناب نہیں بھی آپ کو تنگی سی تا کر کے اس طرح رہتے سن، نہ فرمایا ولا فقرا ولا بخلا. آپ بخیل بھی نہیں سن، آپ کے سخیاں دے سخی سن. قربان جاوا انی سخاوت کرنے والے ہزاراں بکریاں ایک دن کول آ گئی آپ دے کول جناب ہزاراں بکریاں ہجی مالے غنیمت دن برا گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
تھان سے ہی بیٹھ گئے، اتنے ہی بیٹھ گئے جناب لائن لگ گئی مسکینوں تے غریباں لین والوں دیا سرکار ونڈنا شروع کر دیتا جناب والا جب ونڈنا شروع کر دیتا ساریا بکریاں اللہ دے نام دے دتیاں رب دے نام دے لٹا دتیاں رب دی مخلوق دی جڑی شے سی رب دی مخلوق نے واپس کر دیتی آپ سرکار اپنا پلا مبارک جھاڑ کے اٹھ کھلوتے عربی ایک بدو بنسیا تے جا کے جناب اپنے پنڈ والوں کو کہنے لگا او پنڈ والے آ جاؤ محمد پاک ایسا جناب سخی انج بددا جنوں فقر دے بھوک دا خوف نہیں ہوندا انج بندا اینوں کبھی تنگی دا ڈر ہی نہیں فقر دا ڈر ہی نہیں بھوک دا ڈر ہی نہیں انج تقسیم کردا میں کبھی یہو جہا سخی نہیں جو دیکھا آ جاؤ دنیا والو اس پاک نبی دی کل جناب دین نو قبول کر کے اس پاک نبی دا کلمہ پڑھ کے تے غلامی وچ آ جاؤ جنہیں اے سخی تسی بن جاؤ گے خلا دیا بندے آپ تو وعدہ بھی کسی کے اندر نہیں سی توازو کسی کے اندر نہیں سی قربان جاوا جناب جدوں بھی کسی نے ملنا غلاماں نو ملنا آپ دے چہرے مبارک دے حشاشی بشاشی ہونی رونق ہونی کبھی سرکار دے چہرے مبارک دے آپ سرکار پریشانی لے کے کبھی غم لے کے دے کسی نے ملے نہیں ہمیشہ ہس مکھ ہو کے ملے نہیں اور قربان جاوا آپ سرکار دیا یہ جناب والا غلاماں نو پیچھے بہا لینا سواری تے سوار ہونا دے پیچھے غلاماں نو بٹھا لینا ہاں جی آپ نے کبھی فخر نہ کرنا کہ میں نے بٹھا لوا جو لوگوں کی آخنا میں ترشاں تے بہن والا وا پچھوں غلاماں نو بٹھا لوا جڑے جناب میریاں جناب جتیاں چکنے نو اپنے واسطے فخر تے نال سمجھتے ہیں ہاں جی جڑے جتیاں چکن نو فخر تے نال سمجھتے ہیں میں انہاں نو اپنے پیچھے بٹھا لوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ایک بار نبی پاک نال گدا مبارک دے سوار ہون لگے حضور سرکار دی کرتا مبارک نو پھڑ کے سوار ہون لگے نہ جناب والا آپ اناڑی سن کبھی گدے تو نہیں سن بیٹھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دا جدوں کرتا مبارک پھڑیا حضور بھی تھلے آ گئے جناب گدے مبارک تو حضرت ابو ہریرہ بھی تھلے ڈگ پائے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تگڑا ہو کی بن گئی ماڑا ہو گیا پھر کوئی چڑھیا ہی نہیں جاتا حضور ناراض نہیں ہو کہ میں نے تھلے چھٹ دتا نہ سرکار پھر بیٹھ گیا جناب گدے مبارک دے فرمایا ابو ہریرہ پھر میرا کپڑا پھڑ کے میرا بازو پھڑ کے تگڑا ہو کے چل جاؤ پھر چلن لگے پھر سرکار زمین تے آ گئے حضرت ابو ہریرہ بھی تھلے ڈگ پانے تیسری بار حضور نے پھر فرمایا ابو ہریرہ تگڑا ہو تیرے کول چڑھیا نہیں پیا جاندا میرے عملوں دے نال ناراض نہیں ہوئے ایک بار نہیں فرمایا ابو ہریرہ مارشاں تے بہن والا نے مینوں زمین تے سٹ دتا نہ قربان جاواں میرے پاک نبی زاہد اعلی حجی تارک دنیا اعلی متباد اعلی حجی حضور دے اخلاق حسنہ دی بے مثال مثالاں جناب ایسیاں مثالاں جدی مثال دنیا دے اندر نہیں مل سکتی کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام نال اس طرح رویہ رکھتے سن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب کئی بار حجی لباس مبارک دا کوئی خیال نہ رکھنا جو آ گیا سو پا لیا جو آ گیا سو پا لیا اگر چنگا مل گیا تانی پا لیا اگر جناب والا ماڑا مل گیا تانی پا لیا اگر جناب پھٹ گیا تو ہاتھوں نال سینا شروع کر دیتا ہے اگر جتی تو ٹوٹ گئی ہے تو ہاتھوں مبارک نال گنڈنی شروع کر دیتی ہے اور جناب والا اتنے غور فرما آپ سرکار دی زندگی مبارک دا تھوڑا جا خلاصہ پیا پیش کرنا یہ سیرت پیا پیش کرنا سب تو پہلے بادشاہ مسلمانوں دے حضور دی امت دا پہلے بادشاہ کملی والے حبیب نے خود نے آپ اللہ نے ظاہری بادشاہی بھی دیتی سی باطنی بادشاہی بھی دیتی سی مگر آپ سرکار نے ہمیشہ انج زندگی گزاری ہے جنہ مال و دولت آیا رب دے نام پہ لٹا دیتا ہے اور لوگوں نے دے دیتا ہے کبھی اپنے گھر اندر نہیں رکھا قربان جانا اگر آپ سرکار نے کبھی جناب خرچ رکھا ہے تو صرف بعد بیبیاں دے واسطے بعد اپنی بیبیاں دے واسطے آپ سرکار نے ایک سال دا خرچ رکھ لیں سن ایک سال دا بعد بیبیاں واسطے اور بعد واسطے نہیں سن رکھتے جڑیاں تگڑے ایمان والیاں بیبیاں سن حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے واسطے کبھی حضور نے خرچ نہیں سی رکھا سال دا کبھی ہفتے دا خرچ نہیں سی رکھا کیونکہ بی بی عائشہ اعلیٰ درجے دا ایمان رکھدیاں سن
حضرت صدیق اکبر دیاں بیٹیاں سن، انہاں دے جناب بستر دے اوتے، انہاں دے منجے تے چارپائی دے اوتے رب دا قرآن اتردا ہوندا سی۔ حضرت عائشہ صدیقہ دے واسطے کبھی سرکار نے خرچہ نہیں رکھا، ہاں جی باقیاں بیبییاں دی خاطر آپ نے سال دا خرچ انہاں نوں دے دتا، ہاں جی سال دا خرچ دے دینا۔ لیکن اس کے بعد ہن ذرا غور فرمانا، میں کرو صدقے جاواں آمنہ بلال تو ایک بار حضرت بلال فرماؤندے نے حضور دے کول کسے غلام نے دو پتر لیاندے حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کیتے، ایک پتر میں سرکار نوں جناب پکا کے تے کھوا دتا تے دوجا میں رکھ لیا، ذرا غور فرمانا، دوسرا میں رکھ لیا، سرکار سویر ہوئی، دوسرا دن ہویا حضور نے میں پھر حضور دی بارگاہ دے اندر دوجا پتر پیش کیتا، حضور میں نے پوچھدے نے بلال کتھوں آ گیا ہے؟ میں عرض کیتی کملی والے جڑا راتی خادم دے گیا سی اودے وچوں میں ایک جناب لکا ایک رکھ لیا سی، ایک تانوں تناول فرما دتا ہے، تانوں کھوا دتا سی پکا کے۔ حضور نے فرمایا بلال کبھی جناب جو کو جا جاوے انہوں خرچ کر دیا کر، انہوں ختم کر دیا کر، جس مولا نے سویرے زندگی دینی ہے میرے کی تم دے چھڈنا۔ اے بلال خرچ کر، انفق یا بلال ولا تخش من العرش خلال، اے بلال اللہ دے راہ دے لٹائی جاؤ، کبھی بھوک دا خوف نہ کری، کبھی بھوک دا خوف نہ کری۔ ذرا غور فرما اللہ دیا بندیا، حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سبق اگلے دے ایمان دے مطابق پڑھاندے ہوندے سن، جویں دا ایمان ویکھنا ان دا سبق آپ نے پڑھانا، دے ایمان ذرا کمزور ہوندا سی تے پہاڑ چوکھا نہیں سن رکھ دیندے، اودے تے بہت نفلی باتاں نہیں سن پاندے، فرض تے ہر حال پورے کرنے پاوے ایمان تھوڑا ہوئے پاوے بہتا فرض خدا دے کبھی معاف ہو سکتے نہیں۔ ذرا غور فرماؤ، میں عرض کیا کرنا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ قرآن نال انتہائی عاجزی نال رہنا، پر کے دنیا زہد نال رہنا، ساری شاید کی ملکیت ہونے کے باوجود پھر آپ سرکار نے کبھی دنیا کٹھی کی، کبھی سبق امت نے دتا، بلکہ آپ نے فرما دیتا حب الدنیا راس کل خطیہ، فرمایا دنیا دا پیار ساریاں برائیاں دی جڑ ہے۔ اس واسطے آپ سرکار نے نہ اپنے دل کے اندر دنیا دا پیار رکھا تو نہ کبھی کسی جناب اپنے صحابی کے اندر دنیا دا پیار آن دیتا ہے۔ تو سارے واسطے سارے بادشاہ علی پہلا نمونہ کون بن گئے؟ ذرا بولو نا، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھو بادشاہ نہیں چلے گا، اللہ دیا بندیا ان زاہد نہیں بنے گا، ان تارے کے دنیا نہیں بنے گا، تو یاد رکھ لے وہی قوم کے اندر بھی کبھی اتحاد اتفاق نہیں پیدا ہو سکتا، فساد ہی فساد رہن گے، کہ اس واسطے کے بادشاہوں کے پیچھے لوگ چلتے ہوں۔ ذرا غور فرما، دوجے نمبر دے حضور تو بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر آ گئے۔ میں 3-4 خلیفیاں دیا گلاں کر کے پھر دساں گا، دیکھو جناب انہوں کے دور کے اندر رعایا اپنے بادشاہوں کے پیچھے کیوں چل گئی۔ غور فرما، ذرا توجہ فرما، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا دور آیا، حضرت صدیق اکبر کا جب دور پہ آتا ہے ہوں انہوں نے اپنے پاک مصطفیٰ کی تابے داری کا سبق پڑھیا ہے۔ یہ بادشاہ بنے نے تو انہوں کے پیچھے چلے نے، یہ بادشاہ بنے نے تو کنہوں کے پیچھے چلے نے، کملی والے کے پیچھے چلے نے، کسی یہودی کے مگر، کسی انگریز کے مگر، کسی کافر کے مگر نہیں چلے، چلے نے تو اس ذات کے پیچھے چلے نے جس ذات کے پیچھے فرشتے بھی چلتے ہیں، جس ذات کے پیچھے اللہ دی ساری مخلوق چلن دی چلتی ہے، اس ذات کے پیچھے سیدنا صدیق اکبر چلتے ہیں۔ جب آپ نے بادشاہی سنبھالی ہے، بادشاہی سنبھالی تو کپڑے ویچن لی جا رہے ہیں، توجہ فرما کپڑے ویچن لی جا رہے ہیں۔ ہوں غلام حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ کے اندر مل گئے، عرض کیتی کدھر چلے ہو؟ عرض کیتی حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میں بادشاہ تو ضرور بن گیا ہاں مگر بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا صدیق اکبر
ٹھہر جاؤ تساں اج بعد پوری قوم کا بوجھ اپنے کندھیاں تے پا لیا ہاں کچھ بوجھ تہاڈا بیت المال دے تے پا جانا اساں جناب تہاڈے واسطے کچھ وظیفہ مقرر کر دینے انہاں فرمایا ہاں دسو کی مقرر کرنا ہے ہن کنوں بلایا گیا ذرا غور فرماؤ بیت المال کنوں دتا گیا سی بیت المال اس صحابی نے دتا گیا سی جب بارے تملی والے نے فرمایا میری امت کے اندر سب تو بڑا امانتدار ابو عبیدہ بن جراح امین هذه الامت ابو عبیدہ بن جراح حضور نے فرمایا میری امت کا سب تو بڑا امانتدار جڑا ہے جناب ابو عبیدہ صحابہ کرام نے اس نے بیت المال کا خزانچی بنا دیتا انہیں بلایا گیا دسو تساں کی حضرت صدیق اکبر واسطے مقرر کرنا انہیں آخیا سا مقرر کرنا ایک سیالے سردیاں دا ایک کپڑا ایک سوٹ انہوں سردیاں دا دتا جائے گا ایک سوٹ انہوں گرمیاں دا دتا جائے گا ایک سر پہ رکھنے واسطے پگ دیتی جائے گی اور جناب والا گھر کا جڑا خرچہ انہوں دتا جائے گا وہ جناب جڑا غریب ایک درمیانے قسم کا بندہ حضور دا امتی مہاجرین دے وچوں کیونکہ حضرت صدیق اکبر مہاجرین سن مہاجرین دے وچوں جڑا ایک درمیانے درجے کا بندہ ہوگا وہ مطابق گھر والوں نے خرچہ دتا جائے گا جو گھر کے اندر پکتا ہوگا حضرت صدیق اکبر کے گھر بھی وہی پکے گا غور کرنا انہیں مقرر کر دیتا حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے امین امت مصطفیٰ نے مقرر کر دیتا حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک کی امت کی باغ ڈور سنبھال لی تو لیکن طلب کبھی نہیں سی رکھی آپ ہمیشہ فرما دے سن بولیو میں تو حضور دی امت دے جناب خطرہ کیتا کہ فتنے نہ پا جائیں اس واسطے میں بوجھ کندھیاں تے چک لیا ہے اگر میرے بعد تسی ہن پسند کر دو تو فلانا کوئی جناب نہیں چکنا چاہتا ہے اور انہوں پتہ ہے میں نبھا لواں گا تو دے دو میں اس بادشاہی کا کبھی طلبگار رہا نہیں میں نے کوئی لوڑ نہیں خواہش نہیں ارادہ میں کبھی نہ رات نہ دن میں کبھی یہ نہیں سی سوچا ہوں جی کرنا چاہتے تو آ جاؤ میں تو حضور دی امت کو بچاؤ میں حضور دی امت کا بیڑا بچاؤ واسطے ڈبن نہیں دتا اس واسطے میں انہوں قبول کر لیا ہے اللہ دیا بندہ غور فرماؤ ہوں انہوں نے مقرر کر دیتا لیکن قربان جانا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار دی گھر والی عرض کر دیا صدیق ساڈا جی کیا کرتا ہے کچھ میٹھا پکا لیے گھر کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار نے فرمایا کہ میٹھا پکائیں گے اللہ دیے بندیے ساڈا تو خرچہ ہی جناب کھانے کا مشکل پورا ہوتا ہے آپ نے فرمایا بی بی پاک عرض کرن لگیاں میں جناب ہاں جی جنہ تسی خرچہ لے کے آؤ اندر میں کناٹ کر دی رہی ہوں اور اپنے بچیاں نے میٹھا کھوا دیا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا دے کر مینوں دے پتہ لگا سارے خرچے تو دب گیا ہے جڑا خرچے تو دب گیا ہے میرے حضور دی غریب امت کا حصہ ہے ایسا میٹھا نہیں کھانا ویخ اللہ دیا بندیا بادشاہ توجہ فرماؤ اگر قوم دودھ میں پن کے پیوے بادشاہ کا فرض بنتا ہے پانی میں پن کے پیوے بادشاہ اینی احتیاط چاہیے بادشاہ اینا جناب ہاں جی اپنے اتنے جناب کنٹرول چاہیے بڑا غور فرما حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اور مال لیا کے خزانے کے اندر رکھ دیتا آپ سرکار کا جب انتقال ہونے لگا حضرت سیدنا صدیق اکبر کا انتقال ہونے لگا آپ نے فرمایا اپنے پتروں بلا گے فرمایا میری فلانی جائیداد جڑی مینو وراثت اندر آ رہی ہے جڑی میں لئی سی جناب والا توجہ فرما اس وقت جب میں نبی پاک سرکار کا غلام ہوں سا میں خلافت تو پہلے لئی سی ہاں جی جناب اپنی گند بھی لئیے اس واسطے ہوں تصا اس طرح کرنا ہے میں جا رہا ہوں یہ جنا میری جائیداد اندر بیچ کے جنا ساری زندگی کا میں خلافت دے دور کے اندر خلافت دے زمانے میں بادشاہی دے دور کے اندر خرچہ کیتا ہے وہ بیچ کے واپس بیت المال چ رکھ دیا جو میں نہیں چاہتا مالا کی بارگاہ پیش ہونا بیت المال کچھ بھی لیا نہ میں جب رب کو پیش ہونا میرا مولا میرے کو حساب ہی نہ لے قربان جانا بڑا غور فرما
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بھی ابتدا جنی تنخواہ مقرر ہوئی سی وہ 1500 روپئے سی، بعد 2500 روپیہ مقرر ہوئی اور جنہ بنتا رہا وہ پھر وہ آپ نے کٹھا کر کے جناب اپنی جائیداد وراثت جڑی چھڈ کے جا رہے سن اندر جناب پھر واپس خزانے میں دے چڈیا۔ قربان جائیے ہوں بڑا غور فرما، آخری جناب انہوں کی گل آخری کرن لگا، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے وصیت فرمائی مینوں نویں کپڑے میں کفن نہ دتا جائے۔ جی کیوں؟ اس واسطے نویاں دی حضور دی امت نوں لوڑ، صدیق نوں انہاں کپڑیاں میں دفنایا جاوے جڑے صدیق دے پرانے کپڑے نے۔ پرانے نے تو رکھ دیا جی، نویاں دی پچھلے والے لوڑ ہے، مینوں کہڑی لوڑ ہے؟ تر جو گئے تو پھر نویاں نوں کی کرنا ہے؟ بڑا غور فرماؤ۔ پھر جناب مقام شان نہ سی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابی حضرت صدیق اکبر خلیفہ رسول جب وفات ہو لگی آپ نے فرمایا ایشا میرا جنازہ لے جا کے میرے حبیب دے دربار دے نال رکھ دیا جے، جے سرکار اجازت دین تے اندر دفنا دینا، جو اجازت نہ ملے تے نہ دفنا۔ صحابہ نے جنازہ چکیا تے رسول اللہ دے روضہ مبارک دے نال جا کے رکھ چھڈیا۔ قربان جاواں جدوں حضور دے روضے نال رکھیا قبر مبارک دے وچوں آواز آئی ادخل حبیب الی الحبیب، یار نو یار ول لے آؤ، یار نو یار ول لے آؤ، یار نو یار نال داخل کر دو، سوال ادخل الحبیب الی الحبیب۔ قربان جائیے اللہ دیا بندیا، یہاں کی سیرت گزری ہے، مختصر سنایا، وقت تھوڑا ہوں، بڑا غور فرماؤ۔ یہاں کی زندگی مبارک انج گزر گئی، حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم نو خلیفہ بنا دو، اپنا جانشین بنا دو، مگر مشورے نال بنایا۔ آپ نے باں پھڑ کے حضرت عمر بھی سارے صحابہ نو کٹھے کر کے فرمایا میں تے اس بندے نو بادشاہ پیا بنا جڑا سب نالوں ود جناب اللہ تو ڈرن والا جے، جڑا سب تو ود اللہ تو ڈردا جے، جڑا سب تو جناب حق دی گل کردا جے، کبھی حق دی گل کرنے تے ڈردا نہیں۔ یہو جہا حق دو بندہ میں تہاڈا بادشاہ بناؤ لگا، عمر بن خطاب میں دے نال دا بندہ تہاڈے وچ کوئی نہیں ویکھیا، تانوں منظور آ ہو۔ حضرت مولا علی مشکل کشا نے ہاتھ کھڑا کر دیتا ہو، فرمایا پہلی بیعت میں کرنا، حقدار عمر اس گل یاد جو عمر نے بادشاہ بنا میں پیالی وہ جناب پاس خوش پیا ہوں علی راضی ہو رہا ہے، اس واسطے سب تو پہلی بات میں کرنا بڑا غور فرما اپنا حضرت فاروق اعظم کا دور چھڑ گیا۔ حضرت فاروق اعظم بھی سیرت کردار کی سی، آپ کی زندگی کا جناب طریقہ کار کی سی، آپ کہنے کہ جناب دنیا کے اندر بادشاہی کی کے سنبھالنا بڑا غور فرما۔ آپ سرکار قربان جانا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ نے فرمایا لا یحل عمر من مال اللہ الا حلتان حلت الشتاب حلت الصيف وما حج به واتمر وقوتي وقوت اهلي كرجل من قريش ليس بأفقرهم ولا بأغناهم ثم انا بعد رجل من المسلمين۔ آپ نے فرمایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے توجہ فرماؤ، آپ نے فرمایا میرے واسطے اللہ دے مال چو کنا حلال آؤ حلت الشتاء، ایک سوٹ سردیاں دا حلت الصيف، ایک سوٹ گرمیاں دا وما حج به واتمر، اور حج کرنے واسطے جانا تو خرچہ لے جانا ہے، گھر والے میرا نہیں کھان دے جنا قریشیاں دا عام جا بندہ کھانا ہے، بہتا نہیں کھانا،
گھر کے اندر انہیں کھوانا ہے جنہ ایک عام بندہ گل سمجھنا کرو جنہ چر اپنی دنیا نہ اجاڑی جائے لوگوں کی نہیں سوچتی. میں مثال دینا ہونا ماچس کی تیلی ہے نا جی ماچس کی تیلی آخے میرا مسالہ قائم رہے میں سڑ کے سواہ نہ ہوا تو لوگوں کو چانل نہیں کرتی. ماچس کی تیلی بھی پہلے سڑ جاتی ہے پھر لوگوں کا کام کر جاتی. میرے سامنے پھٹا پیا ہے درخت مکیا ہے درخت مکدا ہے وڈیا جاتا ہے پکیا جاتا ہے چھلیا جاتا ہے مچھیا جاتا ہے تیری میری منجی پیڑی بن گئی. جی درخت اپنے حال سے رہے تو وہ لوگوں کی منجی پیڑی کے کام بھی نہیں آ سکتا. کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاران سبق بڑھایا جس نال انہیں اپنے آپ جناب والا اجاڑیا پھر لوگوں سنواریا اور اپنی آخرت میں سنواریا. ذرا غور فرما کے بن جائیے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے سن جی یتیم دا وارث کوئی ہوے یتیم دا وارث ہوے اور اندر کو مال نہ ہو یتیم دے مال وچوں صرف ضرورت دی شے لے سکدا ہے. جنہ چر میں یتیم تیار نہیں ہوگا جوان نہیں ہوگا جب جوان ہو جائے پھر مال ہو جائے سپرد کر دے پھر نہیں آ سکتا. فرمایا جی یتیم دا وارث یتیم دے مال دے وچوں ضرورت دے مطابق رہ سکدا ہے. عمر بن خطاب مسلمانوں دے بیت المال نہیں آ سکتا نہیں لا سکتا. غور کرنا آپ کا لباس کی سی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس کی سی. 16 ٹاکیاں لگیاں ہوئی سن ٹاکیاں بھی ایک رنگ دیا نہیں. سانو انگریزاں نے سکھا دیتا ہے اصا جڑا کپڑا سوانے آسانے وہ رنگ کی ڈوری ہو تاکہ بری نہ لگے. اسان بٹن بھی وہ رنگ دے لے آنے آسانے دوجے رنگ کا بٹن لگ گیا پھر ساری تو طور نہیں بننی. سڈا جناب والا رنگ خراب ہو جانا ہے. ساری تماش بھی نہیں جاتی رہنی ہے. مگر قربان جانا میرا غور فرما حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ 10 سال کے اندر انیاں جناب فتوحات کی انیاں کسے خلیفے کے دور کے اندر فتوحات نہیں ہوئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب خزانے دے خزانے جنابی دور کے اندر آ گئے. سارے کسرا دے خزانے موتی تے جواہرات جناب قدموں کے اندر آ گئے. مگر حضرت فاروق اعظم کا لباس مبارک کا حال سی چمڑے دیا رنگ برنگیاں ٹاکیاں سن. کنڈ پچھو کمیز تو رنگ برنگیاں ایک رنگ دیا بھی نہیں. کوئی ٹاکی کسے رنگ دی کوئی کسے رنگ دی. ہوں بڑا غور فرماؤ صحابہ کرام کی ایک جماعت کٹھی ہو گئے. انہیں مشورہ کیا یہ ساڈا بادشاہ یہ کیسر کسرا دے بھی آتے ہیں باہر دے وفد بھی آتے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کے وفد آتے ہیں پر انہیں سانو کی کیتا اللہ دے بندے نے. دیکھو ان کا کی حال ہے فاروق اعظم کا. ہاں جی یہ کپڑے یہو جہ پا کے رکھنا سارے واسطے شرم کا باعث بن جاتا ہے. ساڈا بادشاہ ذرا ٹور نہ رہنا چاہیے بڑا سارے بادشاہ کا روپ داد ہونا چاہیے. سارے بادشاہ کے اندر جناب والا ہاں جی انہوں کا لباس اچھا ہونا چاہیے ملبوس ہونا کا اچھا کھانا پینا اچھا ہونا چاہیے. انہیں مشورہ کر کے آ تو مولا علی دے کول انہیں آخیا علی یہ گل تو کر سکنا اسی عمر بن خطاب کے کوئی دردیا بول نہیں سکتے جی تھی جا کے جناب گل کر سکنا کہ اس واسطے کہ تمہیں سوڑے لگنے میرا سوڑے باپ کی جگہ تو ہوتے حضرت مولا علی کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر بن خطاب نہ ہو گیا.
کیتا کیا سی؟ اچھا اس واسطے کیتا یار تو اہل بیت مصطفیٰ ہے تو میں آنا حضور نہ رشتہ جڑ جائے. میری تمنا ہے میں کملی والے سرکار دے اہل بیت نہ رشتہ جوڑنا چاہوں. اس واسطے میں بڑا غور فرما دے تو میں کلثوم دی وجہ نال حضرت مولا علی مشکل کشا سسر لگ گیا. حضرت عمر بن خطاب نے انہیں آپ کٹھے ہو کے حضرت مولا علی بکے آئے. مولا علی نے فرمایا میں جناب میں عمر بن خطاب دے کے نہیں بولنا, تسی جاؤ نبی دیاں بیبیاں کو سرکار دیا ازواج مطہرات کو جاؤ, اور ماما کی حیثیت رکھدیاں نے. اس واسطے انہیں دلیری گل عمر بن خطاب نے کر لینی. بڑا غور فرما, خدا دی قسم دل گیا رکھ کے گل سنی. حضرت بی بی عائشہ دے کول چلے گئے, سارے کٹھے ہو گئے. بی بی عائشہ نے عرض کی تھی, بی بی عائشہ سرکار فرماؤندیاں نے اے عمر بن خطاب, اے عمر بن خطاب, میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی بی بی مبارک حضرت زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماؤندیاں نے اے عمر بن خطاب رسل العجم یاتونک, اجمی کافر تیرے کول اوندے نے, باہر دے کافر مجوسیاں دے بادشاہاں دے وفد تیرے کول اوندے نے. کی فتح سے دے لے کے والے کہا دل گبا تیرے تو اہو دے کپڑے اوندے نے قد رکعتہ عصمت عشرۃ رکعۃ جنہاں تے 12 تاکیاں لگیاں ہوندیاں نے. کپڑے کیوں نہ ہون, میرا نرم جا پا لے, سونے دے ذرا کپڑے کر کے پا لے, اور جناب کھانے واسطے بھی تیرا کھانا بھی اچھا ہونا چاہیے. بڑا غور فرماؤ, تیرے کول جناب مہاجرین انصار وچوں اچھے درجے کے لوگوں کا کھانا آنا چاہیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے بی بی پاک سرکار دے کول جدوں گل سنی, حضرت ابو عمر دیاں اکھاں وچوں لڑیاں جاری ہو گئیاں نے, لڑیاں جاری ہو گئی. آپ فرماندے نے اے عائشہ دس حضور دی زندگی کیوں سی, حل تعلمین ان رسول اللہ, کیا تمہیں پتا ہے سرکار کبھی جو بھی روٹی نال رج کے کبھی نہیں کھانا. حضور دا کھانے لائے ہاں سی, حضور دے کپڑے مبارک پہ ہونے سن. بادشاہ شاہ کاموں نے پتا ہی ہے بی بی پاک سرکار توجہ فرما, حضرت حفصہ حضرت عمر بن خطاب دی بیٹی مبارک ہی نال بیٹھیاں نے. حضور دی وہی موجہ محترمہ نے حضرت حفصہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دی بیٹی قربان جاوا دونوں ماما سارے مسلمانوں دیا ماما بیٹھیاں. حضرت فاروق اعظم فرماندے نے دسو مینوں دونوں بیویاں کہ حضور دا کھانا پینا نہ سی, حضور دا رہنا پینا نہ سی, حضور دا لباس پینا سی. بولے تھا یہ دس حضرت حفصہ نے سوال کیتا, پتر یہ دس جس پتر تیرے کولک نہیں, تیری تیرے گھر کی ذمہ داری سی, حضور تیرے کول آن ٹھہرے تو حضور دے بستر مبارک دی چادر ڈورا بچھایا دتا سی, نرم کر دیتا حضور دے بستر. سرکار آن کے اتنے لیٹ گئے, اگے ادی رات نو اٹھتے سن, ادھر صبح دی بانگ حضرت بلال نکلی تو حضور اٹھ پائے. حضور اسے جاگے, پھر حضور ناراض فرمایا حفصہ شغل تو مولی دلین الفراش, نرم بسترا بچھا گے, میں راتی جاگ نہیں ہو سکی, میری رات ستیا گزر گئی ہے, تسا نرم بستر میرے تھلے کیوں بچھایا, اگے تو میں ادی رات میں اٹھ پہ ہوں سا. فرمایا حفصہ خبردار میرے تھلے نرم بستر نہیں چاہیے,
یہودی جو بیٹھا سی انہیں آخیا یہاں کے نبی یہاں بستر نرم نہیں کیا بنتا انہیں آخیا یہاں بیڈ یہاں سوفے ایڈے ایڈے موٹے بنا دو ہاں جی یہاں کے بیڈ کے اتنے ایڈے ایڈے موٹے جناب ہاں جی تو جناب اتنے مولٹی فوم ہاں جی شیر مولٹی فوم شور سکتا اتنے بٹھایا شیر نو ماسٹر مولٹی فوم وہ فلانا مولٹی فوم آگے آگے موٹے ڈبے تو بٹھایا اتنے شیر نے سما کے دیکھو سمجھا گیا ستا شیر نے اتنے گدڑ ستا تھلے مولٹی فوم اتنے گدڑ پہ لیٹنا ہے میرے ورگا سمجھو فرمانا دیا بندے وہ جی کمی والے بھی رات ستیاں لنگ گئی ہے غفلت نہ آخو ستیاں لنگ گئی ہے کیونکہ حضور فرماتے ہیں میرا دل نہیں سوندا اکھاں سوندیاں دل نہیں سوندا پر ادھی رات جب ہوتی سی پھر اکھاں نوں بھی نہیں سنسان دے آخ ہے جاگن پر جا جاگ دے ستے ستے جاوا سل ایک جاگ دے مٹھے کی جو کبھی بولے جو لئی گئی سا پٹھے تو وہ نصیب دے بہو جنا خون پر مندے دتے توجہ فرما بی بی باغ فرماندیاں نے میں حضور نے فرمایا حفصہ میرا بستر نرم کر دے راتی سواد تائی حضرت عمر نے فرمایا بیویو حضور سرکار اس طرح کا بستر پسند فرما سن کرتا پسند آپ نے اون کا بھی پایا ان والا کرتا آخر سخت ہونا وال چبنے تو آپ نے کھرک کرنی کھرکتا رہنا نرم و نازک جسم مبارک نوری خدا دا تو آپ نے کھرکنا کھرک ہونا وال چبنے تو کیوں پانا اس واسطے کہ تاکہ ان تکلیف ہو اپنے آپ کو تکلیف دے کے تو پھر اللہ کی یاد رہنا اپنے مالک کی یاد رہنا قربان جائیے ذرا غور فرماؤ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار آپ نے فرمایا حفصہ مالیا وللدنیا وما الدنیا والی
فرمایا حفصہ، حضور نے فرمایا بی بی پاک نو جب بستر انہاں نشان دیتا سی، سویر ہوئی حضور نے فرمایا حفصہ میرا دنیا نال کی ہے، دنیا دا میرے نال کی ہے، میرا دنیا نال کوئی تعلق نہیں، دنیا دا میرے نال کوئی تعلق۔ گل سمجھنا حضور دے بچے آسن، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بچیاں ہوئیاں 4 بیٹیاں ایسن کہ نہیں، سرکار دیا 4 شہزادیاں، ازواج مطہرات بھی ایسن 11 بیٹیاں حضور سرکار دیا کل، جنہوں 9 بیک وقت حضور دے گھر چ موجود رہی، مگر حضور فرما رہے ہیں میرا دنیا نال کی تعلق، میرا دنیا نال کی تعلق ہے؟ معلوم ہوا بیوی کر لینی، بچے جم لینے، لیکن نیت شہوت پرستی کی نہ ہو، سرکار دی سنت دی نیت کر کے کیتا جائے تو یہ دنیا نہیں، یہ عبادت بن گئی ہے۔ دنیا داری انہوں کی بھی ہے سی، پر اسی دنیا داری ہو مانے چ لینی ہے۔ آسان دنیا داری کا یہ مطلب ہوتا ایک نیکی کر لو تو 10 گنا کر، نماز بھی پڑھ لی نال حرام بھی کھا لی، پھر اصل آنے یار کی کریے مڑ دنیا دار جو دنیا داری انہوں نے کول بھی ایسی، مگر وہ نام دنیا داری اللہ دیا بندہ لوگ کر حضور نے فرمایا میرا دنیا نال کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عمر فرماؤ لگے عائشہ اے حضور دے یارو سن لو، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بخشی بخشائی روح سن، آپ سرکار دے باوجود ہمیشہ بخ وچ رہے، سجدے وچ رہے، رکوع وچ رہے، روندے رہے، گڑگڑاندے رہے، اس حال دنیا تو چلے گئے۔ ہوں یاد رکھنا فرمایا میں بھی حضور دے نقشے قدم دے چلنا، اگلے لفظ نے فرمایا سن لو سانو عزت رب اسلام نال دتی ہے، کپڑا نال نہیں دتی۔ اسان اسلام دا بوا چھڈ کے کپڑے سونے پا کے بادشاہ کھانے، اسان اسلام نال عزت حاصل کیتی ہے، عزت پائیاں نے، شانہ ملیاں نہیں، اس واسطے اسان اسلام دا دامن نہیں چھڈنا، سانو کسے کپڑے لباس دی لوڑ نہیں۔ ذرا غور کرنا سمجھو، ایک گل عجیب آپ کی سنانا، سیرت صحابہ دیکھ کردار تو روش طریقہ میرے مستفا دے خلیفوں کا، کیوں نہ اس زمانے دی قوم سمرو، بادشاہ نے سمرے ہونے مولوی بھی سدھے رہے، تو پیر فقیر سارے سدھے رہتے ہیں، جب بادشاہ بھی سدھا ہو۔ غور کرو حضرت عمر بن خطاب تقریر فرما رہے ہیں، انہوں نے زہد دا ترک دنیا دا واقعہ سی، ہر ذرا آپ سرکار دی حق پرستی دا واقعہ تھی، انصاف دا واقعہ ویکھ، عاجزی دا واقعہ ویکھ، آپ سرکار تقریر فرمائی، بادشاہ ہوگا، بادشاہ بننے تو بعد تقریر فرمائی، تقریر فرما دیا فرمایا بڑا مجمع لگا مدینے کا، مدینے شریف مسجد نبوی شریف کھچا کھچ پڑھی ہے، فرمایا گیا بیلیو جی میں دنیا وال رغبت کر لوا،
جی دنیا وال میرا میلان میرا منہ دنیا وال ہو جائے دسو کی کرو گے میرے نال؟ سونا گل سن بولے تو بٹھا بادشاہ ان دے من تے عوام بھی سوال کی کیتا فرمایا جی میں دنیا وال منہ کر لینا شرع شریف بھی کسی گل چھڈ دینا دسو کی کرنا جی میرے نال؟ ایک بندہ اٹھا انہیں تلوار کبھی کہنے لگا عمر جی شرع تو ادھر ادھر ہوا نا سر وڈ کے سٹ دیں گے. ہوں یہ دس تیرا دل کی آتا ہے؟ عمر کی جواب دیتا ہوں جواب سن. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الحمدللہ فرمایا شکر مولا تیری ذات دا میری قوم کے اندر یہ بندہ بنا لی جڑا میں ٹیڑا ہو جاواں تے سیدھا کر دیں گے. شکر پڑیا یا مولا شکر تیری ذات دا میری قوم میں یہ ہو جاتے حال ہے کہ جب میں زندہ ہونا تو مینو بولے گا زندہ ہونا تو مینو سیدھا کر دیں گے میرے پیچھے نہیں چلیں گے مینو الٹا وڈ کے سٹ دیں گے. تو شکر پڑیا مولا دا اور خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے جدن دیا بادشاہوں نے آخیا مثال سانو چاہیے مستفا کمال پاشے لانتی دیا تو کسے آخیا جناب سڈے سامنے نمونے یورپ دے انہیں کنجروں کے اگے بولنا جرم بڑھ گیا. تو کوئی بادشاہ جڑا مینو سیدھا کرنے والا ہے شکر مولا یہو جی اکھ والے بندے تو میری قوم میں رکھے نے. راجے بادشاہ کے اگے بادشاہ چھڈ نگڑے کے ستونگرے نہیں کھلو گے انہوں نے نگڑے کے ستونگرے کے اگے گل کر لی جی بولی رچ نہیں پہ پہ نک نام مرادو بے وقوف ہم کو ادھی دنیا کا بادشاہ سی تو ملک اتوں چلیے نا اتوں تھک سٹیے نا تو کراچی جا پی 2.5 مرلے تھان تو فتو باغبان آکڑی کھے نے دیکھ جناب آخر سارے ورگا ہم ڈنگرے نے ڈنگری کو سارے ورگا بادشاہی بولنا نہیں پہ دیں ادھی دنیا کا بادشاہ ہے تو جلال نہ سنتے سن کافر ملکوں کے بادشاہ تو کرسیاں کے بہ کے کمبل لگ گئی. عمر بن خطاب نے حالت ہے حق گرو حق پرست عادل منصف متبادل ایسی نیا دینا اور حق دے نام دوستی فرمایا شکر ہے مولا حق والے بندے میری قوم بنا دیتے نہیں. معلوم ہوا بادشاہ کا فرض بنتا ہے حق پرست ہوئے قوم کا حق بنتا حق دو ہوئے. وہ بادشاہ قوم دیکھو کہ دلیر سی بادشاہ اگے تلوار کھینچ لیں گے سر بڑھ کے سٹ دیں گے تو سارے دے انہوں نے تلوار کدے کر دی جو سپاہی دیکھ تو ستھن خراب ہو جاتی تو جو موڑی دیکھ پھر تلوار کر لیں مولوی دے اگے انہوں نے دیکھا کرو برہان باپو کلو کر دیں
اور بے وقوف ہو، جرت مند قوم کا کام یہ ہوتا ہے بادشاہوں سچ آکے، بہادر قوم کا فرض ہے بادشاہوں طاقتوروں حق کی گل کرنا۔ انہوں غور کر، حضرت فاروق اعظم فرماؤں نے احب الناس الیہ من رفع الیہ عیوبی، فرمایا مینو سارے لوگوں وہ بہتا پسند لگتا جڑا بندہ میرے عیب میرے سامنے بیان کرنا۔ فرمایا مجھے بڑا ہی چنگا لگتا ہے، احب الناس الیہ، مینو دھی پتر والے بھی بہتا پیارا لگتا ہے جڑا بندہ جڑا میرے عیب سامنے بیان کرے، کیونکہ بزرگ فرماندے نے تعریف کرنے والا دشمن ہوتا ہی، عیب بیان کرنے والا دوست ہوتا ہی۔ گل سمجھو فرق نہیں۔ اور ایک بادشاہ نے جنہوں کا عیب بیان کریے نا تو عیب بیان کرنا یہ گولی ماری جاتی ہے۔ اور وہ فاروق اعظم نے جنہوں نے عیب ہی کوئی نہیں۔ حضور فرمایا حضرت جبریل عرض کی تھی کملی والا عمر نبی علیہ السلام جنی ہوئے، نبی علیہ السلام جنی عمر ہوئے تے بندہ عمر بن خطاب دیا صفتوں بیان کرے، وہ عمر تو مک جائے گی، عمر دیا صفتیں نہیں مکن گیا۔ اور واقعہ سن سیرت خلفاء دا، آپ کی بچی بیت المال بیٹھے سن، ایک درم بچ گیا، سارا دا سارا ونڈ دیتا، روزانہ آپ دے بیت المال بوکھر پھرتی ہوتی سی، بیت المال روزانہ بوکھر پھر، مولا علی دا دور آیا، مولا علی بھی آپ نے بوکھر پھیر کے اتنے نماز پڑھنی بیت المال دے کمرے وچ، آخنا رب دی دھرتی گواہ ہو جا، علی نے رب دی مخلوق دا مال رب دی مخلوق میں ونڈ دیتا، کوئی شاید چھڈی نہیں، دوسری دہاڑ ہونی تو خزانے پھر بھر جانے۔ سادے آدھے جناب توجہ کرن لا دے بندے، حضرت عمر بن خطاب ہوں درم ایک جناب ایک درم بچ گیا، آپ کی بچی آئی چھوٹی، انہوں آ کے درم چک لیا، درم چک کے ٹپ پی نکی جی بچی سی ٹپ گئی۔ حضرت عمر شیر خدا ایڈے لمے جوان سلوٹ نالوں کے اچھے، ہاں پچھوں بج پے، بچی دی نگی دی بچی چنی اتر گئی، دوڑ گیا، آپ دی حیبت ہی بڑی سی، ڈر بھی بڑا سی، حضرت فاروق اعظم دو بچی دوڑ گیا گھر وڑ گئی، جب گھر گئی تو انہیں پیسہ منہ پا لیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سرکار رو لگ پے، رو کے تے جناب انگل منہ ماری، درہم کڈ کے تے بیت المال جا رکھا، جناب لوکی کہنے لگے عمر کیوں کیتا کی ہوا سی بچی ہے؟ آپ نے فرمایا تساں دلیل گھرانا عمر نہیں سمجھو، عمر دا گھرانا دلیل نہیں ہو سکتا، حضور دی امت دا عمر دی بچی کبھی اس ایک ذرے بھی نہیں اٹھا سکتی، میں نہیں اندر جا سکتا، ایڈا دلیل کرانا میرے ہی سمجھا دے، خبردار میرے برداشت نہیں ہو سکتا۔ توجہ کرنا ذرا، آپ سرکار دا شام تو سفر کر کے آ رہے ہیں، کتوں ملک شام تو
وہ ایک جھونپڑی جی آئی تو ایک مائی بڑھی اندر کول چلے گئے تو وہ کوئی آخے اب پتہ نہیں کہہو جہا بادشاہ عمر ہے یہ پتہ ہی کوئی میں کتنے پڑھی ہوں میں خزانے تو دتا ہی کچھ نہیں. بائی امی سی انہوں پتا کون سی کون حضرت عمر نال با جدیدی عمر میں تیرا کی پتا تو اتنے جنگل پی ہے تیری کی خبر سنو مائی کہن لگی واہ 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 عمر کی پتا کیا وہ دور آ گیا وہ بھی بادشاہ بن سکتا جنہوں پتا نہ ہوئے میری رعایا کتنے پی ہے. اج کے پروفیسروں کا اج کے پروفیسروں خدا کی قسم کر کے آنا بڑھی مائی جنگل بہن آئی کھی سن کی کی میں لگی بادشاہ میرے عمر رکایا کیا بادشاہ بن گیا جو تمہیں پتا ہی تو نہیں میری رعایا کتنے تو دستی ہے. حضرت عمر رون لگ پا کہنے لگے تو ہے نا چڑیا پھرنا تیرے نالوں تو حضور دی امت بھی آ بڈھی بھی عقل رکھنی بہت عقل رکھنی ہے. توجہ کر آپ این گل کرتے ہیں پچھوں رو کے آ گئے حضرت مولا علی حضرت عبداللہ ابن مسعود دونوں صحابی رل کے آ گئے. حضرت عمر نے دیکھا بی بی دے کول بیٹھو نال بہ گئے. حضرت نے حساب کیتا اے مائی کنے سال ہو گئے نے عمر نو بادشاہ بنی. انہیں آخیا ان سال ہو گئے. آپ نے حساب لایا 25 دینار بنی خرچے دے جڑا روزانہ دے بننے چاہیے سن وظیفے دے کیونکہ بادشاہ کا فرض بنتا ہے جن بھی جناب کمان والے نہیں جن بھی جناب روزی مال جنہیں بھی نہیں بادشاہ بیت مال انہوں وظیفے لا دے انہیں جناب 25 دینار کٹے مائی دے کول رکھ دیتے. حضرت علی تے حضرت عبداللہ ابن مسعود نو فرمایا بولیے قلم بڑاد کڈو پرچی ایک لکھو. انہیں پرچی لکھی اتنے آ کے دستخط کر دو. لکھا کی یا اللہ عمر بن خطاب ایک مائی بگڑی دا حق دینا سی جب بادشاہ بنے رہی انہیں حق ادا کر دیتا ہے 25 دینار سونے دے چڈو تھی دستخط کر دو اتنے گواہ بن جاؤ. اے علی جب میں مر جانا میرے کفن بندر رکھ دیں جب کل قیامت نو رب دی بارگاہ پیش ہوا گا تو گواہی دے آ جائے اے مولا تیرے عمر نے اس بی بی دا حق ادا کر دیتا. مگر کدے آخرت دیکھ لو حساب سے کھلوتی ہے. اور آپ دا ایک حضرت فاروق اعظم سرکار دا گورنر سے ایک علاقے کا شہر کا لوگ آئے ویخ اگے عملہ پھر وہ بن بیٹھا بادشاہ جو جی عملہ ہمت شہر کا گورنر وہ بھی حضور دا صحابی سی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دے کول شکایت لا کے آ گیا بندے وہ علاقے میں حضور اصا رات میں انہیں آواز مارنے کا جواب نہیں دینا. ایک شکایت دوجی یہ واہ واہ دن چڑھیا ہوتا ہے جو پیر دے نیڑے باہر نکلتا. نمبر 2 یہ پوچھو یہ کی وجہ آپ سرکار نے فرمایا یا اللہ جڑی مینو اندر والی نگاہ دیتی ہوں یہ محفوظ رکھی خطا نہ کھاؤ. آپ نے انہوں نے دیکھ لیا پچھان لیا نظر والے جو سن
جہاں بانی سے ہے دشوار ترکار جہاں بھی جگر خو ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. اقبال کہنا پہلے جگر سڑ کے خون بن جاتا ہے پھر اندر دل وچ اکھ پیدا ہو جاتی ہے. یا اللہ میری فراست محفوظ رکھی. انہوں پوچھا بس کی وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا رات اس واسطے جواب نہیں دینا میں دن انہوں رکھا میں اپنے مولا رکھی. فرمایا بس دن میں دیر مار کیوں نکلنا اب کی اس واسطے نکلنا میں خادم موقع نہیں رکھے اپنے ہاتھ نال آٹا گننا. گورنر پہ آتا ہے اپنے ہاتھ نال آٹا گننا پھر اپنے ہاتھ نال آٹا گنن تو بعد بھٹ رکھ دو خمیر بننے تو بعد پھر اپنے ہاتھی روٹی پکا لو کھا فارغ ہو کے وضو کر کے پھر یہ پوچھو بھی ایک دہاڑ ایسا مہینے میں چلتا ہے ہفتے میں ایک دہاڑ ایسا ہوتا ہے یہ ساری دیہڑی باہر ہی نہیں نکلنا. فرمان لگے حضور گل ہے کپڑے دھونے کوئی نوکر نہیں رکھا. ایک سوٹ ہے میرا اس دن اپنے ہاتھ نال دھونا دھو کے سکانا سکا کے پھر اسے پا کے تو پھر باہر آنا. اس واسطے وہ میرا سارا دن اس حالت گزر جاتا ہے. اور جی خلیفہ حضرت عمر ہوگی تو عملے کے گورنر اس طرح ہوتے ہیں ہے جی تو جڑا وضو بھی کر کے بیٹھا ہو اپنے ہاتھ نال کھا کے بیٹھا ہو ایمان نال دس انہیں فیصلہ پھر مستفا دی اکھ نال کر مستفا دی دید نال فیصلہ کرنا ہے. شریعت مطہرہ دے مطابق فیصلہ کرنا ہے. پھر تھی کام اس زمانے دے ہے جی کوئی حضرت ویس کرنی سن یہ عوام سن ویس کرنی عوام حضرت ویس کرنی خدا دے بندہ بادشاہ تے رعایا عوام دا سب تو گہرا تعلق ہے. بادشاہ دنیا کا کتا بن جائے قوم ساری برباد لڑائیاں چ جائے گی فتنے فساداں لگ جائے گی ایک دوسرے کے قتل و غارت لگ جائے گی پھر کیا پا جائے گی شہوت پرستی آ جائے گی نفسانیت کا شکار ہو کے برباد ہو جائے گی غیرت ایمان جاتی رہے گی. اور جو بادشاہ انہوں حضور دی شریعت دے پابند پیر بھی مڑو سدھے تو مولوی بھی ہوا جو انعام بادشاہ جڑا ہوئی نا ہوا جو ڈرائیور سیدھا رہے تو گڈی پیچھے سواریاں بھی تو سادہ تو نام مراد ڈرائیور جڑا ہے سادہ ڈرائیور جڑا ہی پراوا ہاں جی یہ جناب یہو جی کوئی بغیرتی کی سردائی کوٹ کے پیتی ہے ان ستے نے کہ پوری قوم ایکسیڈنٹ کر کے مرے پئی انہوں نے پرواہ کوئی نہیں کوئی مرے نہ مرے سادے پاس کرو. بادشاہ ہوں الٹا دین مستفا دے قاتل کے دشمن بیٹھے نے. بیان آیا آخیا جرنل نے کہ یہ آخنا لوگوں بھی داڑھی رکھو مولویاں آخے سمجھاؤ مولویاں سمجھاؤ جڑے ممبر سے بہتے ہیں کوئی ہزا کرن لوگوں آدھے داڑھی رکھو اگ پینٹ نہ پاؤ ہے تو پھر آخنا لوگوں دیا بڑیاں نکرا نہ پہنو نکرا نہ پایا کرو کشیاں نہ پایا کرو کپڑے پایا کرو پردے رہا کرو یہ گلیں کافر دیا بیان میری جیب پہ ہے آدھا کافر دیا گلیں نے پرانے کافر دیا ایمان نال دس رب دا قرآن پرانے کافر لکھا یا رب دا قرآن مستفا نے دتا سن وہ قرآن کتنے آیا ہے
تو جڑا آ کے پرانے کافروں کی گلیں لے دیا تو سارا بولیا جی سرخی لے جانی ہے چلے سرخی لے جانی ہے نہ بولیا جی کبھی بادشاہ ایڈا پالتو سور ہو جڑا مردوں کے آنکھ کہ لوگوں دیا تیاں نکراں تو کچھیاں تو روکنا یہ پرانے کافروں دیا گلوں نے بچیاں نوسی ذہن نے تے قوم مرتد تے کافر کیوں نہ بنے قوم یہودی پرست کیوں نہ بنے قوم اپنی تھی بہن دیا کچھیاں کیوں نہ اتارے بادشاہ پہ اتار دے اور ایک فاروق اعظم میں ایک بندہ مدینے کے بازار سونے بوبے زلفاں بڑیاں سونیاں رکھدا سی شکل بڑی سونی سی حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ساڈیاں عزتوں خراب کرنا ہے کسی بیبی کی نظر پا گئی تیرے تو فتنہ بن جائے گا نکل جائے اتوں دوجے ملک مدینے وچوں کڈیا شامل توڑ دیتا اتے گیا اتے پھر فتنہ بن گیا آپ نے فرمایا تینوں میں شہر نہیں رہن دینا چل اتوں سیدھا سرحد دے مسلمانوں کی کافروں جنگ ہو رہی ہے جنگ کردیا شہید ہو جا سیدھا جنت تر جا سڈیا عزتوں واسطے فتنہ نہیں بن جائے دیکھو غیرت عورتیں با پرد سن مگر فاروق اعظم نے مرد سونی شکل والے مدینے کے بازار نہیں پھیر دیتا مدینے شہر نہیں رہن دیتا فتنہ نہ بن جائے عزتوں واسطے روز بغیرت کنجر آمے نے کچھیاں پوارو ہے تو پھر آ کے مولوی جڑے نے انہوں ہزار ہی نہیں آتی کی کرتے ہیں پر مولویا ہزار نہیں آتی دیکھو بولی وہ کیسی گل اچھا مولویا ہزار نہیں آتی پردے باندھے نے مولویا ہزار نہیں آتی اسلام باندھے نے مولوی ہزار کرو یہ بھی ہزار ہزار دیا گلا کرتے کھے مولوی بے ہزار نے ہزار کی گل کرتے ہیں کھے بے شرم نے مولوی شرم کی گل کرتے شرم تو بے شرمی کی گل کرو ایمان نال دسو بے کھوتے دماغ ہی کبھی دنیا میں دیکھے گے